بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج انشاءاللہ عز و جل سورہ تکاثر کی تفسیر بیان کی جائے گی کہ سورہ تکاثر کے اندر اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا کثرت کی طلب نے۔ الہا یلہی الہان، اس کا معنی ہوتا ہے، یہ لہو سے نکلا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے الانصراف عن اللہ والاشتغال فی الغیر، اللہ رب العزت کی ذات سے منہ پھیرنا اور غیر کے اندر مشغول ہو جانا، اس کو لہو کا نام دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پہ لہو کا لفظ بولا جاتا ہے لہو و لعب کے معنی میں استعمال کرنا، جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل تماشا، یعنی دنیا کی زندگی کو اللہ رب العزت نے لہو و لعب سے تعبیر فرمایا۔ تو دنیا کی زندگی میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مختلف امور سر انجام دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ حلال روزی کماتا ہے، اگر کوئی اس دنیا کے اندر بندہ دین متین کی خدمت کرتا ہے، دنیاوی کاموں کو اچھے طریقے سے انجام دیتا ہے، اپنی کامیابی کے لیے کوشش کرتا ہے، اچھے طریقے سے زندگی گزارتا ہے، تو کیا اس کی زندگی بھی لہو و لعب قرار پائے گی؟ کیا اس کی زندگی کو بھی کھیل تماشا ہی کہا جائے گا؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے تو فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل اور تماشا۔ تو یہاں دراصل اللہ رب العزت نے اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے، نہ کہ افراد کے اوپر حکم لگایا ہے، کیونکہ ایک کسی شے کے حکم کو بیان کرنا یہ اور چیز ہے، اور اس کے افراد پر حکم لگانا یہ اور چیز ہے۔ اس دنیا کے اندر ہی اللہ رب العزت کے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام سر انجام دیا، ان کا ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ، ہماری کروڑوں زندگیاں بھی ایسی ہوں تو وہ ان سے افضل و اعلیٰ ہے۔ ان کی زندگی کھیل تماشا نہیں، ان کی زندگی کوئی ایسی نہیں کہ ان کا کوئی ایک لمحہ بھی ضائع گزرا ہو، یا ایک لمحہ بھی اللہ رب العزت کی ذات سے غافل ہو کر گزرا ہوا ہو۔ تو اللہ رب العزت نے پھر دنیا کی زندگی کو لہو و لعب کیوں فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل اور تماشا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہم جو عمومی طور پر جس وجہ سے دنیا کی زندگی کو لوگ پسند کرتے ہیں، اور دنیا کی زندگی میں عمومی طور پر لوگ جس شے کے اندر مشغول ہیں وہ کھیل اور تماشا ہی ہے۔ ہم آج دیکھتے ہیں کہ آج بھی مسلمانوں کی اکثریت اس دنیاوی زندگی میں کھیل تماشے کے اندر مبتلا ہے۔ وہ اس دنیا میں آنے کا مقصد انہوں نے یہی سمجھا ہے کہ بس آئے ہیں، کھایا پیا اور موج مستی کریں گے، 4 دن عیش کے گزاریں گے، اور بس آخر میں موت آئے گی، ہم مر جائیں گے۔ ایسی زندگی تو جانور بھی گزارتے ہیں، وہ بھی آتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، انسانوں کو کچھ نفع دے جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دراصل یہ بتانا چاہا ہے کہ تیری زندگی اور جانور کی زندگی میں بہت فرق ہے۔ تجھے عقل اور شعور عطا کیا ہے، وہ عقل اور شعور سے محروم ہے۔ اگر تو بھی اسی زندگی کو ترجیح دے گا کہ جس طرح زندگی وہ گزار رہا ہے، پھر تیری عقل اور اس کی عقل میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا، تیرے شعور اور اس کے شعور میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا۔ تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الہاکم التکاثر، تمہیں ہلاک کر دیا تکاثر کی طلب نے۔ تکاثر دراصل کثرت سے نکلا ہے، کثرت کی طلب نے۔ انسان ہر شے میں کثرت کو طلب کرتا ہے، چاہے وہ دنیاوی طور پہ ہو یا چاہے دینی طور پہ ہو، ہر جگہ اس کو کثرت ہی چاہیے۔ جس کے پاس پیسہ تھوڑا ہے، جو ہزاروں میں کھیل رہا ہے، وہ کہتا ہے لاکھوں کس طرح آئیں گے، جو لاکھوں والا ہے وہ کہتا ہے کروڑ کس طرح بنے گا، جو کروڑوں والا ہے وہ کہتے ہیں اب اس کا ارب، جو ارب والا ہے وہ کہتا ہے اس کا خرب کیسے بنے گا۔ انسان ہر لمحے کثرت کی جستجو کے اندر بھاگ رہا ہے، اور اپنی زندگی کے قیمتی ایام کو اسی کثرت کی طلب کے اندر ختم کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اسی کثرت کی طلب نے تجھے ہلاک کر دیا ہے، اسی کثرت کی طلب نے تجھے اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ یہ کثرت کی طلب
کیسی ہے؟ یہ کثرت کی طلب مال کی بھی ہو سکتی ہے، یہ کثرت کی طلب اولاد کی بھی ہو سکتی ہے، یہ کثرت کی طلب شہرت کی بھی ہو سکتی ہے، یہ کثرت کی طلب منصب کی بھی ہو سکتی ہے، یہ کثرت کی طلب جاہ کی بھی ہو سکتی ہے، یہ کثرت کی طلب دنیاوی امور کے اندر بھی ہو سکتی ہے، دینی امور کے بھی اندر ہو سکتی ہے۔ دینی امور میں اللہ رب العزت نے بعض کو بعض سے فوقیت دی ہے، بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے، کسی کو اللہ رب العزت نے زیادہ علم عطا فرمایا ہے، کسی کو کم علم عطا فرمایا ہے، کسی کو اللہ رب العزت نے زیادہ عمل کی دولت عطا فرمائی ہے، کسی کو اللہ رب العزت نے کم عمل کی دولت دی ہے، کسی کو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کا مقتدا بنایا ہے، رہنما بنایا ہے، کسی کو اس کا مقتدی بنایا ہے۔ اب ہر انسان اس کثرت کی طلب میں ہے کہ مجھے سب سے اوپر کیا جائے، مجھے سب سے بڑھایا جائے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اسی کثرت کی طلب نے تجھے ہلاک کر دیا ہے کہ تو بقدر کفایت پہ اکتفا کرنے والا نہیں ہے۔ حتیٰ زرتم المقابر، اس کثرت کی طلب کا نتیجہ کیا بیان فرمایا؟ فرمایا تجھے کثرت کی طلب نے ہلاک کر دیا یہاں تک کہ تو نے قبر کا منہ دیکھ لیا۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ یہ قبروں کا منہ دیکھنا یہ دراصل استعارہ ہے انسان کے مر جانے سے، اس کے قبر میں داخل ہو جانے سے۔ قبروں کا منہ دیکھنا کا معنی یہ ہے کہ بندہ قبر میں پہنچ جائے، بندہ قبر میں داخل ہو جائے، ساری زندگی کثرت کی طلب کی دوڑ میں گزارنے والا اب قبر کا منہ دیکھ رہا ہے، یعنی قبر میں داخل ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت دراصل یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ ایسی کثرت کو تو نے کیا کرنا ہے جس کثرت کا نتیجہ ہی یہ ہے کہ تو قبر کا منہ دیکھ لے گا۔ ہم دنیاوی طور پہ سیانہ کس کو کہتے ہیں، سمجھدار کس کو کہتے ہیں؟ جو اچھا سودا کرے، نفع کا سودا کرے، نقصان نہ کرے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے اس کے ذریعے فائدہ پہنچے اور وہ خود بھی فائدہ کمائے، ہم ایسے کو دنیاوی طور پر سیانہ بندہ کہتے ہیں، ایسے کو سمجھدار کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ دنیاوی کثرت یہ کیسی کثرت ہے جو تجھے اس نتیجے پہ پہنچا رہی ہے کہ تو قبر کا منہ دیکھ رہا ہے، اور اس قبر میں جب داخل ہوگا تو بالکل خالی خات داخل ہوگا، نہ وہ تیری کثرت باقی رہے گی، نہ وہ تیری شہرت باقی رہے گی، نہ منصب باقی رہے گا، نہ جاہ باقی رہے گی، نہ پیسہ باقی رہے گا، نہ آل و اولاد باقی رہے گی۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تو قبر میں پہنچ گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس صورت مبارکہ کے اندر مومنین کو ان کی آخرت کی یاد دلائی ہے، ان کی آخرت کو یاد دلایا ہے۔ سب سے پہلے شروع قبر سے کروایا، کیونکہ قبر ہی انسان کی پہلی منزل ہے۔ القبر اول منزل من منازل الآخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جو یہاں سے کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا، اور جو یہاں پھنس گیا وہ آگے بھی پھنس جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اسی وجہ سے قبر کو ذکر فرمایا۔ اسی وجہ سے بعض صحابہ نے فرمایا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ ہم قبر کے عذاب میں ما زلنا نشک فی عذاب القبر حتی انزل اللہ ہذہ الآیہ، ہم اس وقت تک قبر کے عذاب میں شک و شبہ ظاہر کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت کی طلب نے ہلاک کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لی، یعنی تم قبروں میں پہنچ گئے۔ یعنی جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ہمیں قبر کے عذاب پر یقین ہو گیا، ہمیں یقین ہو گیا کہ واقعی ہی قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے، قبر کے احوال سچے ہیں، قبر میں جو کچھ پوچھا جائے گا وہ سچا ہے، تمام قبر کے عذاب و ثواب کے اوپر یقین ہو گیا۔ حضرت مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی عورت آئی، اور اس نے آ کے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبر کے بارے میں تذکرہ کرنا شروع کر دیا، قبر کے بارے میں بتانے لگی۔ اسی اثناء میں اللہ کے رسول علیہ السلام جب گھر تشریف لائے تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے قبر کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے احوال کیا ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے قبر کے عذاب کے بارے میں فرمایا کہ ان عذاب القبر حق، بے شک قبر کا عذاب حق ہے۔ یہ مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، یعنی قبر کا ثواب بھی حق ہے، وہاں مومنین کو ثواب بھی دیا جاتا ہے اور عذاب بھی دیا جاتا ہے، وہاں عذاب و ثواب دونوں معاملے موجود ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو مقاصد قرآن جو 6 قسموں کے اندر تقسیم فرمائے ہیں، ان میں سے آپ نے
فرمایا کہ یہ مقاصد قرآن میں سے ایک آپ نے مقصد یہ قرآن کا نازل فرمایا کہ معرفت الآخرہ، آخرت کی معرفت دلوانا، یہ قرآن کا مقصد ہے۔ یعنی قرآن مجید آخرت کے احوال کو بیان کرتا ہے کہ آخرت میں مومنین کے ساتھ کیا ہوگا، کہ وہ اپنی آخرت کی طرف غور و فکر کر کے اپنی دنیا کو بہتر بنا لیں اور اپنی دنیا کو بہتر بنا کے اس آخرت کے اندر کامیاب ہو جائیں۔ اس میں سے ایک مقصد جو معرفت الآخرہ ہے وہ اس آیت کریمہ میں، ان آیات کریمہ میں، سورہ تکاثر کی آیت کریمہ میں بیان کیا گیا۔ اسی وجہ سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے انہا تعدل الف آیت من القرآن، یہ سورہ تکاثر جو ہے یہ قرآن کی 1000 آیتوں کے برابر ہے۔ سورہ تکاثر کو 1000 آیتوں کے برابر قرآن کی قرار دیا گیا۔ امام غزالی علیہ رحمہ سے پھر نقل کرتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی 6000 سے کچھ زیادہ آیتیں ہیں، اگر ہم اس کثر کو ختم کر دیں اور یہ مانیں کہ 6000 آیتوں کو ہم گنیں تو آپ فرماتے ہیں کہ اس لحاظ سے ہر 1000 آیت کا ایک مقصد بنتا ہے، یعنی ہر 1000 آیات کو اکٹھا کیا جائے تو ایک مقصد بنتا ہے، جس کو امام غزالی نے 6 مقاصد قرآن کے اندر تقسیم فرمایا۔ اس کے اندر ایک مقصد اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ آخرت کی یاد۔ اللہ رب العزت نے اس آیات کے اندر مومنین کو آخرت کی یاد دلوائی ہے، تو ان 6000 آیات میں سے چونکہ 1000 آیات کا جو مقاصد ہیں وہ اس ایک صورت کے اندر حل ہو رہے ہیں، ان 1000 آیات کے مقاصد اس صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انہا تعدل الف آیت من القرآن، یہ سورہ تکاثر قرآن مجید کی 1000 آیتوں کے برابر ہیں۔ کلا سوف تعلمون، فرمایا ہاں 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 تم عنقریب جان جاؤ گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں ہاں تم عنقریب جان جاؤ گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تم یقین کا جانا جانتے، لترون الجحیم، تم ضرور بضرور جہنم کو دیکھو گے، ثم لترونہا عین الیقین، پھر تم اسے ضرور بضرور دیکھو گے عین الیقین کے ساتھ، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی، سوال کیا جائے گا۔ اس صورت کا جو نظم ہے، اس صورت کے اندر جو اللہ رب العزت نے جس طریقے سے مومنین کو خطاب فرمایا ہے وہ مومنین کو جھنجھوڑ دینے والا طریقہ ہے۔ یعنی اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے ان کیفیات کو بیان فرما دیا ہے کہ جن کیفیات کے ساتھ قرآن کو نازل کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم عربی زبان کے ماہر ہوتے، عربی زبان کو جانتے ہوتے تو ہمیں یہ پتہ لگ جانا تھا کہ اللہ رب العزت خطاب کس طریقے سے فرما رہا ہے، قرآن کا اسلوب کیا ہے کلام کرنے کا۔ یعنی قرآن مجید جب کلام کرتا ہے تو جو اہل عرب اس کو سنتے ہیں تو انہیں تو اس بات کی معرفت ہو جاتی ہے کہ کلام یہ کتنا زوردار ہے، وہ کس طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے، لیکن اجمیوں کو معرفت نہیں ہوتی۔ قرآن نے کہا کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں ان قریب جان جاؤ گے، پھر ہاں ہاں ان قریب جان جاؤ گے۔ تو یہ ان قریب جاننا کیا ہے؟ بندے کے اس دنیا کے اندر یقین کے 3 احوال اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ سب سے پہلا ہے علم الیقین، دوسرا ہے عین الیقین، تیسرا ہے حق الیقین۔ علم الیقین اس چیز کا نام ہے کہ بندہ کسی شے کو جانتا ہے، اسے ایک شے کا یقین ہے تو اس شے کو علم الیقین کا نام دیا جاتا ہے۔ اور عین الیقین کا معنی یہ ہے کہ بندہ کسی چیز کو دیکھتا ہے، کسی شے کا مشاہدہ کرتا ہے تو وہ اس کو ایک یقین حاصل ہو جاتا ہے، اس کو عین الیقین کا نام دیا جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے حق الیقین، جب بندے کے اوپر وہی احوال و کیفیات طاری ہوتے ہیں، حق الیقین کا نام دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں یقین کی تینوں کیفیات کو بیان فرما دیا۔ دراصل ایک علم ہے، دوسرا معرفت ہے، اس معرفت کے بعد پھر تیسرا یقین کا درجہ ہے۔ علم تو عام ہے، علم ہم ظن کے اوپر بھی بولتے ہیں، اس کو یقین کے اوپر بھی بولا جاتا ہے، یعنی علم بالکل عام ہے، یہ تمامی اپنی چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، معرفت کو بھی، یقین کو بھی، تمام جتنی بھی چیزوں کا جاننے کا ساتھ تعلق ہے ان کے اوپر علم کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ لیکن معرفت کا اطلاق ہر شے کے اوپر نہیں کیا جاتا۔ معرفت کسے کہتے ہیں؟ معرفت کہتے ہیں کہ سکون نفسی مع ثبات الفہمی، کہ کسی شے کو جاننے کے بعد انسان کے نفس کو جو سکون ہو جاتا ہے اس کو معرفت کا نام دیا جاتا ہے۔
کسی شے کو جاننے کے بعد جو انسان کے دل کو سکون ہو جاتا ہے، جو نفس کو اطمینان ہو جاتا ہے، اس کو معرفت کا نام دیا جاتا ہے۔ پھر اس معرفت کے بعد کا درجہ ہے یقین، معرفت کے بعد کا درجہ ہے یقین۔ اس میں انسان صرف اور صرف انسان کے نفس کو سکون حاصل نہیں ہوتا صرف سمجھنے کے ساتھ، بلکہ انسان اس شے کا اس کے اوپر انکشاف ہو جاتا ہے، اس کو دیکھ بھی لیتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ، ہاں یقین کا جانا جان لوگے۔ کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ، کاش تم یقین کا جانا جانتے۔ یہ سب سے پہلا درجہ ہے کہ جو علم الیقین ہے، کہ کسی شے کے بارے میں تم نے سنا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے احوال قیامت کی خبر دی، عذاب قبر کی خبر دی، حشر و نشر کی، پل صراط کی، جنت کی، جہنم کی، ساری خبریں دے دیں۔ تم نے یہ ساری خبریں سن لیں اور تم نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سارے دین کو سن لیا۔ اب یہ جو سننا ہے، سمجھنا ہے، جو انسان کو علم حاصل ہو گیا ہے، یہ علم الیقین ہے کہ بندے کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ سب سچ ہے اور یہ سب حق ہے، یہ علم الیقین ہے۔ اب جب بندہ اس کا مشاہدہ کرے گا، جب بندہ قبر میں جائے گا، قبر اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا، قرآن سے سنا، حدیث میں پڑھا، جب قبر میں جائے گا تو قبر میں جا کے وہاں انکشاف کرے گا، دیکھے گا کہ اس تمام احوال مومنین کے ساتھ ہو رہے ہیں، تو اس کا ان تمام چیزوں کو دیکھنا وہ عین الیقین ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دیکھتا ہوں، آپ نے دیکھا کہ کہیں آپ نے سنا ہوا ہے کہ آگ جلاتی ہے، آگ کیا کرتی ہے؟ جلا دیتی ہے، ہاتھ آگ کے آگے کریں وہ جلا دیتی ہے۔ یعنی اس کو آپ اس لحاظ سے دیکھیں کہ ایک ایسا شخص ہے جس کو کچھ بھی نہیں پتا، جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کو اب اس بچے کو کیا پتا کہ آگ جلاتی ہے، آگ جلاتی ہے، اس کو یہ نہیں پتا، وہ اپنا ہاتھ آگ کے آگے بھی کر دیتا ہے۔ اس کو پھر بعد میں جب تھوڑا فہم ملتا ہے، شعور ملتا ہے، اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ جلانے والی چیز ہے، یہ نقصان دینے والی چیز ہے، وہ اس سے بچ جاتا ہے، اور جو فائدہ دینے والی چیز ہے اس کو وہ اختیار کر لیتا ہے۔ کسی شخص کو یہ نہیں پتا کہ آگ جلاتی ہے، اس نے یہ سن رکھا ہے کہ آگ جلاتی ہے، اس کو اس بات کا یقین ہے کہ واقعی آگ جلاتی ہے۔ اور وہ کیسے ہوا؟ اتنے زیادہ لوگوں نے اس بات کی اسے خبر دی کہ آگ جلاتی ہے کہ اس کا اس بات کے اوپر پختہ یقین ہو گیا کہ واقعی آگ جلاتی ہے۔ اس نے مان لیا کہ واقعی آگ جلاتی ہے، لیکن اس نے کبھی دیکھا نہیں کسی شے کو کہ وہ آگ کو جلا رہی ہو، کسی بندے کو دیکھا نہیں کہ وہ آگ میں جل رہا ہو، لیکن اسے اس بات کا یقین ضرور ہے، وہ مانتا ضرور ہے کہ آگ جلاتی ہے۔ اور ایک دن اگر کسی نے اس نے دیکھ لیا کسی شخص کو کہ وہ آگ میں جل رہا ہے، یا کسی شے کو دیکھ لیا کہ وہ آگ میں جل رہا ہے، اب اس کو دیکھنا اور واقعی مشاہدے کے بعد جو علم حاصل ہونا ہے، اس کو عین الیقین کا نام دیا جاتا ہے۔ عین کہتے ہیں آنکھ کو، یعنی آنکھ سے دیکھا ہوا یقین۔ اب جو یقین حاصل ہوا ہے وہ اس علم الیقین سے اگلے درجے کا یقین ہے، یعنی اب اس کے علم الیقین کے اندر اضافہ ہو گیا ہے، اب وہ علم الیقین عین الیقین کے اندر کنورٹ ہو گیا ہے۔ پہلے جو سنا تھا اس کے اوپر یقین بھی تھا، ایسا نہیں تھا اس کو یقین نہیں تھا، یقین بھی تھا، اب وہ یقین مزید پختہ ہو گیا ہے عین الیقین کے ساتھ۔ اور اگر وہی آگ اگر اس کے اوپر لگ جائے، وہ خود اس آگ کے اندر مبتلا ہو جائے، تو اب وہ جو خود اس آگ کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، اس کو خود آگ لگ گئی ہے، اب جو اس کو آگ کے جلانے کا یقین ہوگا، اس کو حق الیقین کا نام دیا جاتا ہے، اس کو حق الیقین کا نام دیا جاتا ہے۔ بس اسی طرح انسان کا بھی احوال ہیں، جو کچھ وہ دنیا میں سنتا ہے، جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرامین، قرآن کے فرامین، اس کا تعلق علم الیقین کے درجے پہ رہتا ہے۔ اور جو اللہ رب العزت کے اولیاء ہیں، اللہ رب العزت ان کو دنیا ہی میں اپنے جنت، دوزخ اور اپنے انعام و اکرام کو دکھا دیتا ہے، اور وہ دنیا ہی میں ان تمام امور کا مشاہدہ کر لیتے ہیں، اور وہ دنیا ہی کے اندر عین الیقین کے درجے کے اوپر پہنچ جاتے ہیں کہ وہ تمام چیزوں کا مشاہدہ کر لیتے ہیں اسی دنیا کے اندر۔ جو اللہ رب العزت کے اولیاء ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے مراتب اور مقامات عطا کیے ہیں، وہ اس دنیا کے اندر مشاہدہ کر لیتے ہیں۔ پھر مشاہدہ کرنے کے بعد آخری جو درجہ رہ جاتا ہے وہ حق الیقین کا ہے، کہ جس کے اندر بندے کے اوپر خود وہ احوال طاری ہو جاتے ہیں، وہ تمام نعمتیں جن کا وعدہ کیا گیا ہے جب وہ خود اس کو حاصل ہو جاتی ہیں، وہ تمام، اور وہ
تمام چیزیں جن سے منع کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر اس کو یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ ایسا ہی ہے، تو وہ آخری درجہ پھر حق الیقین کا درجہ قرار پاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ضرور بضرور جہنم کو دیکھو گے۔ اب جہنم کے بارے میں سنا تھا، پھر جب جہنم کو دیکھو گے تو اس کے بعد جو یقین حاصل ہوگا، ثم لترونها عین الیقین، وہ عین الیقین قرار پائے گا۔ اس یقین کو تم جھٹلا نہیں سکتے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں خطاب جو ہے وہ کفار سے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ کفار سے اللہ رب العزت نعمتوں کے بارے میں سوال کر۔ اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہاں اس آیت کریمہ کے اندر تمام مراد ہیں، مومنین بھی مراد ہیں، کفار کو بھی خطاب ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب نعمت چاہے دینی ہو، دنیاوی ہو، جیسی بھی نعمت ہو، اللہ رب العزت اس کے بارے میں سوال ضرور کرے گا۔ یعنی یہ آیت عام ہے ہر نعمت کے بارے میں۔ علامہ سید محمود آلوسی نے رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ کے تحت تفسیر روح المعانی کے اندر ایک حدیث پاک نقل فرمائی ہے۔ مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، ترمذی میں بھی ہے، اس کے علاوہ بھی کافی ساری کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے کاشانہ اقدس سے نکلتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی حضور علیہ السلام سے راستے میں ملاقات ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ما اخرجکما من بیوتکما، اے ابو بکر و عمر، تمہیں کس شے نے تمہیں گھر میں بیٹھنے نہیں دیا، کس شے نے تمہیں گھر سے نکال دیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی الجوع یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بھوک نے ہمیں گھر میں بیٹھنے نہیں دیا، بھوک نے ہمیں گھر سے نکال دیا ہے، یعنی بھوک کی وجہ سے ہم باہر آ گئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ ما اخرجنی الذی اخرجکما، فرمایا اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے بھی اسی شے نے گھر سے نکالا ہے جس شے نے تمہیں نکالا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق، فاروق اعظم بھی وہاں بیٹھے۔ ایک انصاری صحابی، ایک دوسری روایت کے اندر ان کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے کاشانہ اقدس، ہمارے غریب خانے میں آپ تشریف لے آئیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فاروق اعظم کے ساتھ، صدیق اکبر کے ساتھ ان کے گھر چلے جاتے ہیں اور ان کے پاس ایک بکری ہے، اس بکری کو ذبح کرتے ہیں، اس بکری کا گوشت بنا کر اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تناول فرمایا، حضرت فاروق اعظم نے، ابو بکر صدیق نے تناول فرمایا۔ اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والذی نفس بیدہ لتسألن عن ھذا النعیم یوم القیامہ، فرمایا اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اے ابو بکر و عمر، تم سے قیامت کے بارے میں، اس نعمت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، یعنی قیامت والے دن یہ جو نعمت تم نے کھائی ہے اس کے بارے میں بھی تم سے سوال کیا جائے گا۔ یعنی یہاں اللہ رب العزت نے نعمتوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ تم سے نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، حرام کے بارے میں نہیں کہا کہ تم سے حرام کا سوال کیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا کہ حرام مال کیوں کمایا ہے، یا تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس طریقے کے ساتھ فلاں کے ساتھ زیادتی کی، فلاں کا مال کھایا، فلاں کو دھوکہ دیا۔ یہ تمام چیزوں کے سوال اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا، کیونکہ ان کا شمار نعمتوں میں نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کسی کو دھوکہ دے، کسی کو فراڈ کرے، حرام کھائے، تو وہ ان کو اللہ رب العزت کی نعمت میں شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت کی نعمتیں تو وہ ہیں جو حلال، طیب، پاکیزہ رزق اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، وہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے جو انسان کو دنیاوی نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ بھی اس کی نعمت ہیں، جو دینی نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ بھی اس کی نعمت ہیں۔ دنیاوی نعمتوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ سارا ایک سالم بدن تجھے عطا فرمایا دنیاوی طور پر، ہاتھ کمانے کے لیے ہاتھ عطا فرمائے، چلنے کے لیے پاؤں عطا فرمائے، بولنے کے لیے زبان عطا کی، سننے کے لیے کان عطا کیے، سمجھنے کے لیے عقل و شعور عطا کیا، اور تجھے کسب کے لیے ساری قوتیں عطا کیں، اور اس کے علاوہ دنیاوی مناصب جن کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائے ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا تو ان کو دنیاوی نعمت عطا فرمائی کہ کسی کو عالم دین بنایا، کسی کو حافظ قرآن بنایا،
کسی کو اللہ رب العزت نے مفسر قرآن بنایا، کسی کو محدث بنایا، کسی کے ذریعے تبلیغ کا بہت زیادہ کام لیا، کسی کے ذریعے اللہ رب العزت نے تحریر کا کام لیا، مختلف دینی اور دنیاوی مناصب اللہ رب العزت نے لوگوں کے اندر تقسیم فرما دیے ہیں، اور وہ ساری اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں۔ ان تمام نعمتوں کے بارے میں اللہ رب العزت بروز قیامت ان سے سوال کرے گا جن کو نعمت عطا فرمائی ہے۔ اب یہ نعمت کفار کو بھی دی ہے، یہ نعمت مومنین کو بھی دی ہے۔ مومنین سے تو سوال اس وجہ سے ہوگا کہ مومنین کو دونوں طرح کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ کفار کو اگر عطا کیا ہے تو وہ جو کچھ عطا کیا ہے دنیا میں دیا ہے، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ان کو دینی مناصب میں سے کچھ نہیں ملا، ان کو دینی مناصب میں سے کچھ نہیں ملا، ان کو دنیاوی مناصب میں سے جو ملا ہے وہ ملا ہے، لیکن مومنین کو دونوں مناصب میں سے اللہ رب العزت نے حصہ عطا فرمایا۔ اس وجہ سے ان کا اس کے اوپر شکر کرنا، شکرانہ ادا کرنا وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ ان کے اوپر تو اللہ رب العزت کی نعمت اور زیادہ ہے۔ ان کو تو اللہ رب العزت نے ایمان کی سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، ان کو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، یعنی ان کے اوپر تو نعمتوں کی ہر وقت برسات ہو رہی ہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور اس دن ضرور بضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہونا ہے، اور حرام پر عذاب دیا جانا ہے، اور حلال پر سوال کیا جانا ہے، یعنی کتنا شدید معاملہ ہے۔ حرام کے اوپر سوال نہیں ہے، حرام کے اوپر تو عذاب دیا جائے گا۔ جو حرام امور کا ارتکاب کرے گا اس کے اوپر عذاب، اور جو حلال امور کا ارتکاب کر رہا ہے اس کے اوپر سوال کیا جائے گا کہ تو نے یہ تمام حلال کام جو کیے ہیں، یہ ان کا ذریعہ کیا بنا؟ یہ جو حلال کام جو تو سر انجام دیتا رہا، یہ ان تمام کا بایو ڈیٹا اس شخص سے لیا جائے گا۔ یہ ایسی آیت ہے کہ جو مومنین کو بھی تنبیہ کر رہی ہے کہ ایسا نہ سمجھنا کہ بس کھایا پیا پرانا کر دیا، بس پہنا ختم کر دیا، ٹھیک ہے، اور جو اللہ رب العزت نے تمہیں دنیاوی دینی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کے اوپر بس یہ سمجھنا کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ نہیں، ہر نعمت جو اللہ رب العزت نے تمہیں عطا فرمائی ہے یہ اس کا فضل ہے، اس کے فضل اور احسان سے یہ ہوا ہے۔ تم سے بروز قیامت اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر کوئی عالم دین ہے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے علم حاصل کیا تو اس علم کی قدر کیا کی؟ کیا اس کو آگے لوگوں تک پہنچایا؟ کیا اس کی قدر کی؟ کیا علم کے ساتھ عمل بھی کیا یا صرف علم ہی حاصل کیا؟ اگر کوئی عالم دین ہے تو اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ تو لوگوں کے اندر منافرت، بغض اور حسد پیدا کرتا رہا، ایک دوسرے کے ساتھ کینہ اور فساد کی فضا قائم کرتا رہا، یا محبت کے بیج بوتا رہا؟ یہ ان کی جو ڈیوٹیاں ہیں، جو دینی اور دنیاوی ڈیوٹیاں ہیں، اللہ رب العزت ان تمام نعمتوں کے بارے میں ان سے سوال کرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے سب سے پہلے احوال قبر کو بیان فرمایا، اس کے بعد جہنم کی عذاب کی کیفیت کو بیان فرمایا، اس کے بعد اپنی نعمتوں کو یاد دلاتے ہوئے ان نعمتوں کے اوپر سوال کی جانے کو بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب۔ ماشاء اللہ پاک میں برکتیں عطا فرمائے۔ حضور یہ معلوم کرنا تھا، یہ تو آپ نے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کا جو ترجمہ کیا ہے، وہ صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں صحابی گئے تھے، اس میں وہ چھوٹے بچے جو بکری کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تھا اور انہوں نے ذبح کر دیا، یہ وہی والا واقعہ اس میں ہے؟ اس میں رہنمائی کرتے ہیں۔ چھوٹے بچوں نے کیا کیا؟ چھوٹے بچوں نے جب دیکھا، چھوٹے بچوں نے جب والد صاحب کو بکری ذبح کرتے ہوئے دیکھا تو کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ والد صاحب نے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں ذبح کیسے کیا بکری کو، اس نے لٹا کر یہ وہی والا واقعہ ہے؟ نہیں، میں نے اس میں یہ تو نہیں پڑھا
میں نے تو صرف یہی پڑھا ہے کہ وہ بکری کو ذبح فرمایا اور انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر گوشت بھیجا، پکا کے آگے رکھا. شاید ایک دو کسی بار میں نے اس طرح کا واقعہ ہاں سنا شاید کسی اور حدیث کی کتاب میں اس یہ طرح کا سنا. ہو سکتا ہے، کسی اور کتاب میں حدیث کی یہ ایسا اس میں اضافہ کیا ہو موجود، لیکن میں نے جو جہاں تک پڑھا ہے وہ یہی ہے. شاید اگر ہو تو مجھے سینڈ فرما دیں، میں دیکھ لوں گا. اچھا میں ویسے آپ کے علم کے لیے جی وہی میں یہ عرض کر رہا ہوں نا، کیونکہ میں نے جہاں تک پڑھا ہے میں نے بتا دیا ہے، ہو سکتا ہے اضافہ ہو دوسری کسی کتاب میں، ایسا ہوتا السلام ہے. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ٹھیک ہے، بہت مہربانی. ہاں جی. جی میں صدیق بات کر رہا ہوں. جی صدیق صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کیسے ہیں آپ؟ جی شکر ہے اللہ کا، اللہ آپ سنائیں سے ٹھیک ہے. اللہ پاک کا جی کرم. حضور وہ جو آپ سے وہ پوچھ رہے ہیں نا واقعہ، جو وہ بچے نے جو ذبح کیا تھا، وہ اصل میں یہ واقعہ اس وقت کی بات ہے جب غزوہ خندق ہوئی تھی، اور وہاں پہ ایک جگہ ہے مسجد بنی حرام جی مدینہ پاک میں، جی اور وہیں پہ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا، جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی کچھ صحابہ کرام کی. ہاں. تو جہاں پہ وہ حضرت 1000 جابر سے بن بھی عبداللہ، زیادہ صحابہ کرام نے کھانا تناول فرمایا تھا، یہ اس ہاں کا ذکر کر رہے ہیں. وہ حضرت جابر بن عبداللہ والا وہاں واقعہ، پہ نا جی حضرت جابر بن عبداللہ والا واقعہ پوچھ رہے ہیں یہ. جی جی ہاں جی اصل میں ہاں وہ پوچھ رہے وہ ہیں. وہ ہو رہا ہے، ویسے بیسیکلی اگر وہ جی وہ ہو رہا اصل میں یہ جو پوچھ رہے ہیں نا کہ وہ جب وہ اپنے والد کو دیکھا کہ وہ بکری ذبح کر رہے ہیں، ہے. تو ہاں پھر ہاں ایک ہاں بھائی نے دوسرے بھائی کو ذبح بالکل کر بالکل دیا. بالکل ایسا ہے واقعہ. یہ اس کی نا وہ جی اس کی جو کچھ تحقیق ہوئی ہے نا، اس میں کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ ریئل میں نہیں ہوا، یہ صرف کچھ ضعیف احادیث میں ہے، یا صرف واقعہ بیان کیا جاتا جی ہے. بس یہ وہ اس کی وہ کلیریفائی کرنا چاہ ہاں رہے جی، تھے. یہ واقعہ ویسے تو اوکے. حدیث کی کتابوں میں تو نہیں ہے واقعہ موجود ہے، یہ واقعہ آپ کو ملے گا جی جی حدیث میں اس کا نہیں ہے، خصائص علماء بھی اس میں کہتے ہیں کہ یہ ریئل میں واقعہ ایسا نہیں ہوا، یہ صرف بیان ہوتا ہے. یہ خصائص الکبریٰ میں آپ کو ملے گا، امام نبہانی کی حجت اللہ علی العالمین میں ملے گا، اس کے علاوہ سیرت کی کچھ کتابوں میں ہی ملے گا. اور حدیث کی کتابوں میں واقعہ اگر موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعہ موضوع ہے. اس واقعے کے اوپر پھر بھی تحقیق ہو سکتی ہے کہ یہ واقعہ سیرت کی کتابوں میں بھی اگر موجود ہے تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے ایسے معجزے کا صادر ہونا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ان کو زندہ فرما دیں، یہ محال نہیں ہے. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ فرما سکتے ہیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ کے حکم سے زندہ فرمائیں. تو دراصل جو انکار کرنے والے ہیں نا مردے زندہ حضور کے، وہ مردے زندہ کرنے والے واقعے کا، وہ یہ دراصل پیش کرتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے اور اس کے اوپر بحث کی جاتی ہے. تو بہرحال جی جی بہرحال اگر یہ روایت ضعیف جیسے 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 اسی طرح ملتا جلتا جو واقعہ نا کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ وہ جی جب غزوہ احد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دندان مبارک شہید ہوئے تھے، تو کیا انہوں نے آپ سرکار کی محبت میں وہ سارے کے سارے نکال دیے تھے؟ تو ابھی میں نے بھی کچھ علماء سے بھی سنا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، انہوں نے ایسا نہیں کیا. یہ بلکہ احکام شریعت مفتی اکمل صاحب نے بھی اس کے اوپر نا تبصرہ کیا تھا کہ یہ ان کے ساتھ منسوخ کیا گیا، انہوں نے ایسا نہیں کیا. جی صحیح ہے، یہ بالکل کافی سب یہ سیرت کی کتابوں میں ایسا ملتا ہے، سیرت کی جی کتابوں جی میں یہ واقعہ ویسے ملتا ہے، لیکن اس کے بارے میں یہی کہا گیا، علماء زیادہ تر علماء نے یہی کہا ہے اب کہ اصل یہ اس کی اصل نہیں ہے. اصل میں اپنا حضرت صاحب میں تقریباً نا 12-15 سال نا مدینہ پاک میں رہا ہوں، تو میرا بھی نا سیرت طیبہ کے حوالے سے کافی ریسرچ ہے، جتنی بھی ہے اللہ کے رسول نے دی. اور مجھے صرف مدینہ پاک کی تقریباً 200-250 زیارت کا پتہ ہے کہ جہاں پہ آپ سرکار کے سفر ہیں، جہاں جہاں کا میں نے ذکر کیا ہے وہ پورے کے پورے میں نے ایک ایک کر کے ان کو دیکھا ہوا ہے آلریڈی. اس وقت تو آپ اس لیے نا اس کے اوپر بھی مدینہ پاک میں بھی ادھر محفلیں کروایا کرتا تھا، تو یہ بڑا تبصرہ ہوتا تھا اس کے اوپر نا. صحیح. تو اس لیے میں نے لقمہ دیا، ورنہ میری کوئی اوقات نہیں کہ میں کوئی بات کروں. نہیں اس گروپ میں تو ہم نے بالکل جی جی ایک دوستانہ ماحول کے تو ساتھ میں نے صرف
دیکھیں ایک دوستانہ ماحول کے ساتھ سب کو اجازت ہوتی ہے جو بھی جس طرح بھی کسی بھی بات کرنا چاہیں، اس میں کوئی ایسا نہیں ہوتا. تو آپ بالکل بات کیا کریں، جب کلام کریں گے تکرار ہوگا، سوال جواب ہوگی، تو یہ تھوڑا سا ذہن بھی بندے کا وسیع ہوتا ہے اور کانفیڈنس بھی بندے کا بڑھتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ بات کرنی کیسے ہے اور کون سی بات کہاں کرنی ہے، اور کافی سارے کنفیوژن بندے کے دور ہو جاتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں. ڈیفینیٹلی. آپ بھی کون سے شہر میں ہوتے ہیں آپ؟ ابھی تو میں سیالکوٹ میں ہوں. سیالکوٹ میں. اچھا اپنا ماشاء اللہ. جی مستقیل آ گئے ہیں ادھر سیالکوٹ. جی جی ابھی وہ کرونا کی وجہ سے نا پرابلم ہو گئی تو وہاں پھر مجھے موو ہونا پڑا. لیکن الحمدللہ اصل میں ہمارا ایک مشن تھا وہاں پہ کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی غزوات ہیں نا 27 28 ہم نے پورے سفر کیے ہیں، بلکہ ہم نے بائی روڈ پہلا جو سفر آپ سرکار کا تھا مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہے، وہ ہجرہ والا روڈ بھی ہم نے پورا کیا ہے. ماشاء اللہ. اور وہاں پہ جو زیارات ہیں جہاں پہ ابھی بھی آج بھی موجود ہیں، کیونکہ ابھی جو مسلک یا جو بھی ان کی ہے انہوں نے تو ختم کی ہوئی ہیں، لیکن آج بھی آثار موجود ہیں وہاں پہ. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ جی. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ، بہت آمین. شکریہ جی. دعا میں یاد رکھیے گا. ماشاء اللہ دیار حبیب سے آپ اتنے عرصے بعد تشریف لائے ہیں. ابھی میرا ارادہ پتہ کیا بن رہا ہے، ابھی مجھے رات کو بھی آج مجھے ایک میسیج آیا واٹس ایپ پہ یا کل آیا، مجھے یاد نہیں رہا. ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ سوال کرتے ہیں بعد میں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی ہم کوئی سوال کریں، یعنی کوئی اس کے علاوہ باہر کا بھی سوال. تو کوئی ایک دن ایسی نشست رکھا کریں کہ جو ہم ویسے بھی سوال پوچھ لیا کریں کسی بھی موضوع کے اوپر، یا جو عمومی طور پہ جو مسائل چل رہے ہیں دینی لحاظ سے ان کے اوپر گفتگو کر لیا کریں. تو میں نے کہا چلیں اس کے اوپر سوچتے ہیں، کوئی ترکیب بناتے ہیں. ابھی دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ بھی کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کہ بہت زیادہ ایسے لوگ جو کہ دین متین کی غلط تشریح کر کے لوگوں کو جو ہے نا وہ گمراہ کر رہے ہیں. ان کا اس حوالے سے بھی سوشل میڈیا کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو اللہ رب العزت کی اولیاء سے بیزار کیا جا رہا ہے، ایک بڑی منظم سازش کے تحت لوگوں کو بزرگوں کا لوگوں کو گستاخ بنایا جا رہا ہے. اور یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید جو صوفیہ کرام تھے، جو اللہ رب العزت کی اولیاء جو بر صغیر پاک و ہند میں خصوصی طور پہ گزرے ہیں، باہر والوں کا تو تذکرہ وہ نہیں اتنا کرتے، جو بر صغیر پاک و ہند میں گزرے ہیں ان کی کوئی خدمت نہیں ہے. یہ سب معاذ اللہ جو ہے نا وہ بالکل یہ دکانداری چلا رہے تھے، اور ان کا کوئی ایسا، یہ ایک باقاعدہ ایک منظم سازش کے تحت یہ کام ہو رہا ہے ہمارے ہاں. تو اس کو بھی میں خود شکار ہوا ہوں اس بات کا. ایک صاحب نے جناب ہے نا اتنی گستاخی کی، میں ہے نا اس دن بہت رویا کہ ہے نا اس نے کہا بھاٹی گیٹ کے باہر ایک آدمی جو جب ہے نا ہزاروں سال سینکڑوں سال سے دفن ہوا ہے اس سے لوگ مانگتے ہیں. اور یہ عجیب بات ہے کہ مجھے بہت غصہ آیا. میں نے لیکن پھر اس کو میں نے بہت سارے علماء جو میرے پاس تھے اس میں میرے فیس بک میں ان کو میں نے کہا یار میری مدد کرو، میرے اس بندے کے سے میں نا کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن کسی نے مدد نہیں کی. کہ بالکل ایسی نشستیں ہونی چاہیے کہ جس میں خصوصی طور پہ ان کے اوپر مسائل کے اوپر. اب میرا انشاءاللہ ارادہ بن رہا ہے کہ جو ہمارے جو بزرگان دین ہیں ان کے دفاع کے اوپر بھی ایک بنائی جائے، خاص طور پر جو حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ غریب نواز، یا اس کے علاوہ حضرت بایزید بستامی، اور ان بزرگوں کے حوالے سے جو ایک پروپیگنڈا جو ہے بنایا جا رہا ہے اور اس کو پھیلایا جا رہا ہے پاکستان میں، انشاءاللہ قریب جو ہے نا وہ اس کے اوپر ایک تفصیل سے لیکچر ہوگا کہ جس کے اندر جو ہے نا وہ یہ بزرگوں کے جو شتخیات جس کو کہا جاتا ہے اور جو ان سے صادر ہوئی ہیں، اس کے اوپر جو موقف ہے بڑے اکابر علماء کا، جن کو سب مانتے ہیں، اہل حدیث ہوں، اہل حدیث ہوں، بریلوی ہوں، دیوبند ہوں، یعنی جتنے بھی ملک پاکستان کے اندر میرے جو حلقہ احباب میں اہل تشیع ہیں وہ بھی ان سب کو
مانتے ہیں باقاعدہ جی اور ان کی تعلیمات کو پڑھتے بھی ہیں بالکل اور وہ اس کے ایسے اس کے مباحث بھی اوپر کرتے ہیں. اسی لیے میں اس کہہ رہا ہوں میرے حلقہ احباب میں اس کے ہر اوپر قسم کے جو ہے نا مسالک کے لوگ ہیں. جی میں تو میں آپ کو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ بس اس کے اوپر آپ تھوڑی سی ریسرچ فرمائیں. اس کے جو ریلیٹڈ جو کوسچنز ہیں وہ آپ تیار کریں کہ جو عمومی طور پہ جو کیے جاتے ہیں اور جو پھیلائے جا رہے ہیں. اس کے اوپر انشاءاللہ میں 1 گھنٹے کا تقریباً ایک مفصل جو ہے نا وہ ایک حوالہ جات کے ساتھ جو اسکرین شاٹ لگائے جائیں گے وہ دکھاؤں گا کہ کن کن بزرگوں نے جو ہے نا وہ کیا کیا ان کے بارے میں ان کلام کے بارے میں کہا ہے. اور دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ابھی تو ہم ایک تفصیل وار چل رہے ہیں نا قرآن مجید کا. اس میں جو ہے نا تھوڑا سا ہم نے ٹیسٹ اس طرح کا بھی ڈالنا ہے کہ کچھ ایسے دن آئے کریں گے جیسے ہم ہفتے کو یا کبھی جمعرات کو کوئی ایسا دن رکھ لیا کریں گے جس دن ہم تفسیر نہیں پڑھا کریں گے, تفسیر نہیں پڑھیں گے, بلکہ اس میں کیا کریں گے ہم کہ قرآن مجید کا کوئی ایک موضوع لیں گے. جیسے قرآن مجید کا اعجاز القرآن ہے, قرآن مجید کا اعجاز, قرآن مجید کا معجزہ, اس کے اوپر مکمل جو ہے نا وہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی بحث ہوگی کہ قرآن معجزہ کیسے ہے. کبھی اسباب نزول کے اوپر جو ہے وہ 1.5 گھنٹہ بحث ہوگی کہ قرآن مجید کے اسباب نزول کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کا ایک خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اور کبھی جو ہے وہ میں آپ کو ناسخ و منسوخ کے اوپر ایک مکمل بیان دوں گا. اس طرح جو ہے نا وہ ایک ٹیسٹ بھی بنتا چلا جائے گا کہ بات کو سننا ایک تھوڑا ٹیسٹ بدلتا ہے تو بندے کی توجہ جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے. تو اس طریقے سے بھی انشاءاللہ لیکچر وہ دراصل لیکچر اس طرح کے ہوں گے کہ آپ کو ایک ہی لیکچر کے اندر سمجھیں کہ 2-3 کتابوں کا خلاصہ ملے گا.